بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو جنگ شکر ہے، وزیر اعظم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میری ہیلپ کی ہے سمجھ لیں انہوں نے، یا ہمارے ویورز کی جن کو اس چینل سے ہم گزشتہ 1 سال سے جنگ ہے تیاری کر لو، یہ کر لو وہ کر لو سمجھا رہے تھے۔ اب سمجھ آئیے کہ یہ نئے دور میں نئے وقت میں یہ چیزیں کہانیاں ڈفرینٹلی ٹریٹ ہوں گی، یہ پرانی باتیں نہیں، پرانے انداز نہیں۔ جنگ شروع ہوئی، پھر نہیں مان رہے تھے، پھر حملے کی تاریخیں دے دی، پھر نہیں مان رہے تھے، پھر سیز فائر کے دھوکے میں آ گئے۔ اب وزیر اعظم جو فرما رہے ہیں اب وہ کانوں میں گھس رہا ہے یا ابھی بھی نہیں؟ ہم نے تو نہ بتائے، ہمارے لیے تو جب تک میں نے کہا تھا کہ ہم تو اس وقت تک آپ کو اناؤنس کریں گے جب جنگ بند ہوگی۔ ہماری طرف سے جنگ بندی نہیں ہے، ہماری طرف سے جنگ جاری ہے اور یہ بھی چل رہی ہے۔ اب آ جائیں کہ جو روحانی دنیا کی آپ نے بات کی، اس میں دیکھیں کافی بزرگ لوگوں نے مجھے یہ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح کی سٹوریز جو ہیں یہ ماضی میں یا ایسی حکایات کہہ لیں کہ وہ گردش کرتی ہیں، یہ اس کو نعمت شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی جوڑتے ہیں اور خود بھی اس کو اپنے رنگ دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ لوگ نہیں ہیں جن سے میں مطلب کہوں کہ وہ کوئی ایسے لوگ تھے جو پرو اسٹیبلشمنٹ کائنڈ آف لوگ تھے کہ انہوں نے اس طرح کی کہانی گھڑی ہوگی، کیونکہ موسٹلی آپ کے میں نے دیکھے ہیں کہ یہ جتنے بھی ایکس بیوروکریٹس نے کتابیں لکھی ہیں اس میں تھوڑی بہت جو ہے نا ملاوٹ یا مسالہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اب جیسے غزوہ ہند کے متعلق آپ لوگوں کو عموماً بتایا جاتا ہے اور تیاریاں کرائی جا رہی ہیں، بڑا بیچا جا رہا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ محمد بن قاسم کے ٹائم پہ یہ پہلے ہی نہ یوز ہو گئی ہو روایت جو ہے، جب محمد بن قاسم ہند پہ آیا ہو تو اس وقت اسی روایات کو یوز کر کے اس کو پورا خطہ لٹا لیا، اور پہلے ہی انہوں نے غزوہ ہند کے نام پہ اور وہ اینڈ تک لے گئے۔ اور آپ دیکھیں پورا مسلمان کی تعداد چیک کریں، آپ اپنے عرب کی تعداد مسلمانوں کی دیکھیں اور ادھر صرف انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو آپ کو ایک مارولس ایک شاندار نمبر ملے گا۔ بے شک عملاً ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن چلو ہم نام کے تو ہیں نا، کم از کم نامینیٹڈ مسلم تو ہیں اپنے تئیں۔ اب آ جائیں کہ وہ یہ بات اس لیے بتانی ضروری تھی کہ آپ لوگ کہیں اس بات کو سمجھنے میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تھوڑا سا سمجھنے میں وہ ہو جائیں قابل، کہ غزوہ ہند اس وقت بھی غزوہ ہند کے پیرائے میں یوز ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک آپ لوگ اتنے 2 4 5 حدیثوں کو لے کے پورے ڈاکومنٹریز بنا لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا غلط ہے۔ اسلامکلی یہ ایتھیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ 4 5 حدیثیں غزوہ ہند کی مل جائیں آپ کو اور ان پہ کہیں کہ بس اب ریلائے کرنے لگیں۔ تو میرا پھر ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل نماز آپ اپنے ادھر سے دکھا دیں، پھر ہمیں غزوہ ہند کی حدیثیں بھی دکھا دیجیے گا، ہم مان جائیں گے کہ آپ کے پاس جی ڈیٹا بالکل زبردست آیا ہے اور بڑا ایکوریٹ ہے۔ پھر دجال پہ بھی جو آپ لوگوں کے کانسیپٹ ہیں ہم وہ بھی مان جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کی بتانا یا سمجھانا ضروری ہے۔ اب آ جائیں کہ جو آپ اس تعیناتی کو جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں آصف منیر صاحب کی، یہ بھی ہمیں سیم ایز اٹ از اس پیرائے میں لے کے جاتی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نیک دل جرنیل آئے گا، وہ پھر 40 سال حکومت کرے گا۔ اور مجھے آپ کو اب اس ٹائم تو سٹوری الٹی ہوئی ہے، لیکن بہرحال میں اس کو ایگزیکٹ بیان کر دیتا ہوں جو میرے معلومات میں آئی تھی یا مجھے جس پہ پش کیا گیا تھا، کنونس کیا گیا تھا سننے اور سمجھنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ ایک نیک دل جرنیل جی آئے گا اور پوری تہوتے کر دے گا، جیسے کہتے ہیں نا زمان و مکان کو۔ اور ان لوگوں کی یہ امید تھی کہ وہ نیک دل جرنیل جو ہے پھر عمران خان کو بھی ساتھ بٹھائے گا۔ اب اس ٹائم تو سٹوری الٹ ہے مطلب، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے وہ پیش کر رہا ہوں جو ان لوگوں کی اپنی کڑیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے بزرگ لوگ ہیں، ایجڈ ہیں، اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ان کی بات کو یوں تو مٹی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ ایک نیک دل جرنیل آئے گا، وہ کافی سال حکومت کرے گا لمبا۔ پھر مجھے وہی شک پڑتا تھا کہ یہ نیک دل جرنیل کہیں ماضی میں نہ گزر گیا لیکن ان کے بقول یہ تھا کہ اب آئے گا اور عمران خان کو بھی نکالے گا، اور عمران خان کو بھی نکالے گا مراد سے یہ تھی کیونکہ یہ پچھلے 2 3 سالوں کی وہ تھی سٹوریز، اور پھر یہ مل کے پورا اسلامی نظام قائم کریں گے اور پورا جناب خطے پہ آپ کے جو ہے افغانستان اور انڈیا اور یہ سارے پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ راج کریں گے۔ ایک تو یہ ضرور سنا گیا ہے، اور یہ اب آپ لوگ آصف منیر صاحب دیکھیں بات جتنی بھی ہے تو سید فیملی، ہم تو اس خون کا احترام کرتے ہیں، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ مرنا ہی ہو تو اپنے محبوب کے ہاتھوں، کیا ہی بہترین بات ہے
تو اسی لیے عاصم منیر صاحب چلو کم از کم سید خون ہے، اب وہی کسی بیکار ہندو یا کسی ٹرمپ کے خون کے وہ جیسے کہتے ہیں کہ عزت کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ چلو سید خون ہے ہماری، تو وہ جیسے کہتے ہیں شفاعت کا ذریعہ، اور وہ بھی ادھر ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ ادھر ڈرا کریں، نام بھی بڑے احترام سے لیا کریں، اور بلکہ نہ ہی لیں تو بہتر ہے، ڈر جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ وہ آخری جگہ آپ کی بقا کی، آپ کی جو اس کی. اب ایک چیز مجھے پوری کر لینے دیں. یہ جو اس ٹائم مارکیٹ میں ایک بہت بڑا تاثر ہے، اس کو میں ایمانداری سے، آپ کو پتا ہے کہ جو کہنا الحمدللہ کہہ رہے ہیں، جب تک 4 دن ہے ہمارے عزت کے اور شہرت کے، جب تک اللہ دے. دیکھیں یہ بڑی کنفیوژن ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ اس وقت ملا کیوں، اور اس پہ وہ بڑی کانسپریسیز پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے مارکیٹ میں، اور ساری کہ یہ جی کون سی ابھی جنگ ہو گئی، اور کون سا اتنا مارکا ہو گیا، اور یہ کیسے مل گیا، اور یہ کیوں مل گیا، اور اس پہ بڑی بحث ہے. ایک بات میں آپ کو بڑے وثوق سے اپنی بالکل بیسٹ نالج میں جو بتا دوں کہ پاک فوج اس حملے کو اتنا ایزی نہیں لے رہی تھی جو ہوا تھا. جو حملہ انڈیا نے کیا تھا وہ اتنا عام نہیں تھا، وہ اتنا آسان نہیں تھا، وہ اتنا ایزی نہیں تھا، ایزی ٹو ٹیکل نہیں تھا. لیکن جب کمانڈر نے اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ بیسٹ برین ورک ہوا بیسیکلی، یہ جو سمجھتے ہیں نا جی فضائیہ والے کو دے دیتے، شوگر لگے پڑے ہیں نا ادھر، فضائیہ والے کو دے دیتے نا. جو کوارڈینیشن سے جس دماغ کو ہرایا، یہ مینٹل گیم تھی، یہ نروز کی گیم تھی. فوجی اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں، اور پاک فوج ہل گئی جب ان کو خود کو یہ ریاکشن پتا چلا کہ ہم نے کیا کر دیا. جب پوری فوج میں یہ جو انڈیا کے ایکشن کے بعد ایک عجیب سی وہ تھی لاشعوری سنسنی، اور میں کہوں گا کہ دے آر وریڈ اباؤٹ اٹ، اس میں بالکل کوئی دو راہ نہیں. لیکن جب اس کا کاؤنٹر کیا گیا اور جس انداز سے کیا گیا، وہ پیشہ ورانہ مہارت کی بڑی زبردست ایکسیلنٹ مثال تھی. اور وہ ساری کی ساری گیم ہوئی کدھر؟ جو اس کو کمانڈ کر رہا تھا اس کے دماغ میں. اب وہ کہیں تو نواز شریف صاحب کو بھی شغلن ڈالا ہوا کہ جی وہ بیٹھے کمانڈ کر رہے تھے، لیکن اصل ہم تو عاصم منیر صاحب کو مانیں گے کہ انہوں نے یہ ان کا کریڈٹ ہے. اس وجہ سے ان کو یہ درمیان، اچھا ٹیکنیکلی تو میری خود بھی یہی رائے ہے کہ جی ابھی جنگ تو ختم نہیں ہوئی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی جنگ جاری ہے. اتنی کیا آخر آئی تھی کہ جنگ سے پہلے یہ آپ لوگوں نے اناؤنس کرنا پڑ گیا یا دینا پڑ گیا، یا یہ آپ نے کیا کیا؟ ابھی جنگ ختم ہونے پر اس طرح کی چیزیں کی جائیں تو لاجیکل ہوتی ہے. میں اس پہ بالکل اپنی رائے میری یہی تھی، لیکن کیونکہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس رائے کی آڑ میں اصل جو ڈیزرونگ ان کی یہ جو ایوارڈ ہے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، وہ زیادتی ہے. کیوں؟ کیونکہ فوج نے اپنی جیسے کہتے ہیں نا دماغی طور پہ جیسے وہ شاکڈ ہوئے تھے کہ اتنا بڑا حملہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انڈیا سے. پلس آپ کے یہ جو مشاہد حسین سید صاحب جیسے بزرگ پرانے اور جتنے نہیں جی 2 نیوکلیئر قوتوں میں تو یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ سب کے ذہنوں پہ یہی بھوت سوال تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب انڈیا نے اٹیک کیا تو وہ ایک دم پوری آپ کی پاک فوج اور پوری آپ کی ڈیفنس میں ایک تھلتھلی کے طور پہ ذہنی طور پہ کنفیوز کر گیا تھا. وہ لمحات کنفیوژن کے تھے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو بات نیوکلیئر پہ جا رہی ہے، مطلب ہم کیا کر لیں گے اب کس طریقے سے. اور سب سے بڑی جو ٹربل تھی وہ بھرموز تھا، کیونکہ وہ سپر سونک تھا، اس کو انٹرسپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، آپ کی کیپیبلٹی نہیں تھی. وہاں جو آپ نے جیمنگ ڈیوائسز یوز کر کے اور کیا شاندار گولیوں سے اور ڈرونوں کو جیمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو کیا، وہ بھی ایک مثال ہے دنیا میں، کیونکہ وہ ان کو انٹرسپٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، آپ ان کو ان گائیڈڈ کر دیا، جام کر دیا. لیکن اس کو میں جہاں سے دیکھ رہا تھا، اور جو ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ بھی اپنی فیڈ بیک انپٹس دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ عاصم منیر صاحب کی اس پاکستانی فوج کی اس وقت کی بیسٹ پرفارمنس ضرور تھی. اور وہ کیونکہ وہ صرف ایک فوجی سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، اس وجہ سے اس بات کو عام لوگ شوگر میں، یہ تو جنگ بھی ابھی کہاں آئی ہے ان کے لیے، جنگ بھی شوگر لگی ہوئی ہے تو ویسے ہی ہے. لیکن یہ جو ان کو اعزاز ملا بے شک جنگ سے پہلے ہے، ابھی بند ہونے پہ ہونا چاہیے تھا،
morale up کرنے کے لیے اپنی ٹیم کا ہو سکتا ہے, فوجیوں کا morale up کرنے کے لیے جنگی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال he deserved it. اس نے دماغی طور پہ انہوں نے اپنے جو بیسٹ نروز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا کی اسٹریٹجی انہی کے گلے میں ڈال دی, اور کمال پیشنس کا مظاہرہ کیا. اگر یہ اس طریقے سے نہ ہوتا, آپ کا سارا اینٹی میزائل سسٹم ایکسپوز ہو چکا ہوتا اور اس ٹائم صورتحال کوئی اور ہوتی. جنگ تو ابھی بھی ہے جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے. اسامہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس کی چھٹی ہو سکتی ہے اور آنے والے دن سے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جو کافی ایک تو ڈیفینیٹلی یہ جو حکومت ہے آپ کی, جو اس کی فیس چینج کی ضرورت کب سے محسوس ہو رہی ہے, اور یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں نا, آپ کو یہ اندازہ ہو, پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ڈیپ اسٹیٹ کو جب کلوٹ لینی ہوتی ہے اپنے خارجی امور میں تو وہ پھر چہرے بدل دیا کرتی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ ملیشیا ہو گیا, امریکہ, ایون امریکہ خود بھی اب ٹرمپ کو, آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے روکنا چاہتے تو گولی ایسے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے اپنی وہ سارا جو فارن فرنٹ تھا وہ چینج کرنا تھا, انہوں نے اس کو بالکل اوریجنلی آرکسٹریٹڈ کیا, اور اب دیکھیں تو صحیح ذرا پوری فارن پالیسی اٹھا کے انہوں نے شفٹ مار دی پوری کی پوری, اور جان چھڑا لی اپنے پرانے کولیٹرل سے. جو ٹائز ہوں گی, جو معاہدے ہوں گے, زیلنسکی سے معاہدے, فلاں سے معاہدے, جو کہانیاں تھی ساری الٹا دی. انہوں نے کہا جی بندہ نواں آ گیا اور نویں گل کرو, سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی ملک اس طرح کی صورتحال میں پھنستے ہیں تو وہ ہمیشہ ٹائم بائے کرنے کے لیے فیس چینج کیے جاتے ہیں, اور آپ کے بھی اس طرح کا یہ جو ماحول مہینے دو کے اندر مزید وہ بن سکتا ہے کہ اگر کوئی, کیونکہ انڈیا نے ڈیفینیٹلی آپ کے دہشت گردی, آپ کے انسرجنسیز, آپ کے جو اس طرح کے ریڈیکل پولیٹیسائز جو عناصر ہیں ان کو بھی, اور باقی اوورال بھی پاکستان کے سارے طول و عرض میں ٹریگر کر دینا ہے. اچھا وہ جب ٹریگر ہوگا تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ فیس چینج کرنے پڑ سکتے ہیں, اور یہ معاملہ ضرورت ہوگی پاکستان کی. اور اس پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب آپ کو, کیونکہ میں کہتا تھا سسٹم میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں, تو سسٹم میں تبدیلی ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک آپ کھل کے بات کریں تو فوج کی حکومت ہے, فوج ہی چلاتی ہے, انہی کی ذمہ داری ہے. سیاستدان آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں, اپنا اس طریقے سے قد نہیں پیش کرتے. یا آپ یہ بھی چیک کریں نا کہ عموماً آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ رویہ ان کا جو آپ کے پولیٹیشنز کا بھی وہ اس پیدائے میں پورا نہیں اترتا. کئی کہیں گے جی انہوں نے نہیں بننے دیا, بہرحال انسان کی اپنی ول بھی تو میٹر کرتی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دماغ سے سوچتے ہیں کہ چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, بس اس وقت کو کیسے گزارنا ہے, اس وقت سے کیسے نکلنا ہے, اور اس وقت میں بہترین پالیسی کیا ہوگی, بس یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اسامہ صاحب تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب طاقت کا مرکز کیا بننے والا ہے؟ پاکستان واقعی کوئی سپر پاور خطے میں اس کا بڑا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان جو ہے نا, اس میں دو, میں ذاتی طور پہ تو عجیب و غریب انداز سے کچھ دیکھتا ہوں اس کو, پاکستان کو. اس میں صرف ایک ہی اچھی بات سمجھتا ہوں کہ شیطان سے جو ریزسٹنس یا شیطان سے لڑنے کی یا شیطان کو ہینڈل کرنے کی یا ٹیکل کرنے کی جو سب سے اچھی صلاحیت موجود ہے وہ ادھر اس لیے موجود ہے کہ وہ جو ماضی میں کہا جاتا ہے نا کہ شیطان کا تخت ادھر تھا ملتان میں. اور کئی دفعہ میں نے ریکویسٹ بھی کیا اپنے ملتان کے شہریوں سے, دوستوں سے جو رہتے ہیں, کہ آپ لوگ اپنی زندگیاں تو چیک کریں, آپ کے کون سے گھر میں بیمار نہیں ہیں, بلکہ یہ سروے کروانا چاہیے پاکستان گورنمنٹ کو. آپ لوگوں کو فارماسوٹیکل کی جو سب سے بڑی سیلز ہے اور وہ ہے آبادی کے حساب سے, وہ آپ کو ملتان اور اس سے آگے پھر صادق آباد اور پھر یہ سارے ایریاز, ڈرائی ایریاز جتنے بھی ہیں, وہاں ملے گی. تو اس حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ, یہاں کے جو باسی ہیں پاکستان کے, وہ شیطان کو ہینڈل کرنے میں یا اس سے فائٹ کرنے میں ٹرینڈ ہوں گے لاشعوری طور پہ, ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹ آف دا ورلڈ. جیسے کہ کرونا میں بھی آپ نے دیکھا, کرونا کو میں ایک ایول وہ اس کا ہتھیار کا وہ سمجھ لیں کہ وہ سمجھتا ہوں, جہاں آزانے دی جیسے بھی دیا اس کی ریزسٹنس, اس کی تعداد کم رہی. تو اس امید سے مجھے یہ لگتا ضرور ہے کہ ادھر کی آبادی کا آئی کیو لیول, ادھر کے لوگوں کا جو محبت ہے کسی بھی فرقے سے ہوں, وہ ہیں تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بھی فرقہ اس بیس پہ نہیں بنا ادھر کہ وہ خدا نخواستہ کوئی نئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی نئی کہانی گھڑ کے بنا ہو, جیسے باقی کوئی مذاہب میں ہیں ان کے بیسک عقیدوں کے خلاف فرقے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے فرقے بھی
اگر ان کو وہ ہیلری والی جیسے کہتی ہوتی ہے کہ فنڈنگ اور باہر کی فنڈنگز کر کے آپس میں لڑایا مرایا نہ جائے، تو یہ ان لوگوں کی بنیادیں ٹھیک ہیں، نیتیں ٹھیک ہیں کم از کم، تو پھر اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں یہ چانسز ہیں کہ جو پراپرلی کوئی ورلڈ کو لیڈ کرنے کے لوگ ہوں وہ اسی آپ کی دھرتی سے اٹھیں اور ادھر سے نکلیں۔ لیکن اگر آپ جو کرنٹ سنیریو کی بات میں کوئی دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کرنٹ سنیریو میں آپ لوگوں کو اب ایک تطہیر کے عمل سے گزرنا ہے، انسان کو اس کو غلط ثابت ہونا ہے، تب جب تک وہ غلط ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنی نئی عصر نو تعمیر شروع نہیں کرتا۔ تو اس وقت جو پاکستانی قوم ہے، یہ اس کے 2027 تک کا جو یہ 2 سال ہے، اس میں بہت بڑا انریسٹ ہے، بہت اسٹرگل ہے، بہت ٹف ہے، چائلڈ پلے نہیں ہے، بلکہ یہ جو سارے آپ کے بھاگ بھاگ کے سیاستدان جی حضور پیش کرتے ہیں اپنا آپ بنانے کرنے کے لیے، وہ بھاگ جائیں گے، یہ اتنا مشکل مرحلہ آنے والا ہے۔ اور اب وہ وقت ہوگا کہ جب عوام یہ خود کہے گی کہ اب ہمارے پاس، ہم جو کہتے تھے جی فوج حکومت کرتی، فوج تو بچی یہ ہے، اب کیا کریں، باقی تو کوئی عام آدمی ہاتھ ہی نہیں لگ رہا، بننے کو بھی تیار نہیں ہے، کیوں ملک کی صورتحال اتنی ورس سینیریو میں جا کے ٹکرائے گی، جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں آپ کے انریسٹ کے اور اس کے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں تو آپ میں نہیں آپ کی قوم کو کوئی غلط لارا یا کوئی غلط امید دے سکتا۔ ہاں ان 2 سالوں کی راہ کے اندر سے جو نکلنا ہے وہ مستقبل ہو سکتے ہیں پوری دنیا کا، وہ پھر پاکستان کا صرف مستقبل نہیں ہوں گے، وہ لوگ وہ آپ کے اس پورے خطے کا مستقبل ہوں گے، وہ لوگ اٹھیں گے اس 2 سالہ جو آگ ہے اس کی راہ کے اندر سے۔